ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی اس کے ظاہر اثرات آ رہے، تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ایک مربوط قومی حکمت عملی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ایسا بنایا جائے جہاں پر وفاق کی سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ بھی موجود ہو، عسکری قیادت بھی وہاں پہ موجود ہو، اور ہماری صوبوں کی قیادت جو ہے وہ بھی موجود ہو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر۔ تو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی گئی تھی، اور 13 مارچ کو یہ فیصلہ ہوا تھا قومی سلامتی کمیٹی کا، 14 مارچ کو اگلے ہی دن پہلی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ آج جو میٹنگ تھی یہ 5ویں میٹنگ تھی اسی سلسلے کی، اور پچھلی 2 میٹنگ جو ہیں وہ پرائم منسٹر نے ذاتی طور پر خود چیئر کی ہیں، اور آگے بھی وہ میٹنگ جو ہیں وہ ذاتی طور پر خود چیئر کرنے جا رہے ہیں۔ جو حکمت عملی ہے اس کا میں آپ کو اندازہ دے دوں کہ اس کو انگریزی میں اگر میں کہوں تو ایک انٹیگریٹڈ فل اسپیکٹرم رسپانس جو ہوتا ہے، یعنی ایک مربوط حکمت عملی، اس کے کیا کیا مختلف پہلو ہیں، کن چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور کیا حکومت سمجھتی ہے کہ کیا اقدامات کرنے کی اور کن چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے اوپر اس کے کم سے کم منفی اثرات ہوں۔ سب سے پہلی چیز جس کے اوپر شاید سب سے زیادہ بات بھی ہوتی ہے کہ پھیلاؤ کیسے روکا جائے، اور اس کے اوپر آپ دیکھتے رہے ہیں جو اقدامات لیے گئے، اس کے اندر بین الاقوامی جو ایئر ٹریول ہے اس کے اوپر پابندیاں، ڈومیسٹک ایئر ٹریول کے اوپر پابندیاں، ریل کے اوپر پابندی، ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر، دفاتر، پی ایس ایل کے میچز، اس کے علاوہ شاپنگ مال، دکانیں، بہت سارے فیصلے ہوتے رہے، وہ تفصیل آپ پہلے بھی سنتے رہے ہیں اس کو، اور اس کا مستقل طور پر جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ میں ابھی آج کی اجلاس کی جو تھا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے، اس کے اندر بھی بتاؤں گا کہ اس کے اوپر کیا گفتگو ہوئی۔ تو ایک تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر ہم پھیلاؤ کو روک سکیں تو ہمارے سب سے بہترین اسٹریٹجی اور سب سے بہترین ہتھیار تو یہی ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ پھیلاؤ کو روکنے کے اندر صرف یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے، ہر شہری کا جو اس کے اندر اس کا رویہ ہوگا، جو اس کا رہنے سہنے کا طریقہ ہوگا، اور جو فیصلے کرے گا، اس سے باقی تمام قوم جو ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ ایک پوری قومی ایک کوشش ہے کہ ہم کس طریقے سے پھیلاؤ کو کم سے کم کرتے رہے، اور اس کے لیے کیا تدابیر ہیں ان کا آپ سے پہلے بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اچھا آپ نے پھیلاؤ تو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود دنیا میں 182 سے زیادہ ممالک کے اندر یہ پھیل چکا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ بالکل بھی اس کو مکمل طور پہ روک دیا جائے۔ تو پھر جو وہ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو پہلا تو اس کا عمل یہ ہے کہ ان کی تشخیص کیسے کی جائے، آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے، اس کے اندر سکریننگ کا میں ان تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پہلے آپ کو بتایا جا سکتا ہے، لاکھوں لوگوں کی سکریننگ کی گئی۔ اس کے بعد ٹیسٹنگ کا اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جو کچھ سمٹم شو کر رہا ہے پھر اس کی ٹیسٹنگ کیسے کرنی ہے، اور اس کے بعد جو اس سے اگلا مرحلہ پھر آئے گا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ پازیٹیو ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے، اور اس علاج کے اندر جو بہت اہم چیزیں ہیں، ہسپتال کے اندر ہمارے پاس سیپریشن آئسولیشن وارڈ ہو، ہمارے پاس اتنے بیڈز اویلیبل ہوں آئی سی یو کے اندر جہاں پہ اگر ضرورت پڑے، اگر کسی مریض کو آئی سی یو کی لیول پہ لے جانا پڑے تو اس کے لیے وینٹیلیٹرز کی، اگر بہت ہی ایکسٹریم کیس ہو تو وینٹیلیٹرز کی اویلیبلٹی کیا ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم پہلو اس علاج کا یہ ہے کہ وہ ہمارے مجاہد، اور میں لفظ ان کے لیے مجاہد کا یوز کرتا ہوں، ہمارے جو ہیلتھ کیئر کا عملہ ہے، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، باقی جو عملہ ہے جو اس بیماری سے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ملک کے ہراول دستہ ہیں، ان کی جو پروٹیکشن کرنی ہے، ان کے لیے جو پروٹیکٹیو گیئر پرووائڈ کرنا ہے، اس کی فراہمی جو ہے، اور اس کے اندر پہلے سے بھی ہم آپ کو بتاتے رہے کہ ان سب ایریاز کے اندر کیا ہوتا رہا ہے۔ آج جنرل افضل آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے کہ لیٹسٹ صورتحال کیا ہے اور آگے ہم کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کس طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ پھر اس کے اندر ایک یہ بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، یہ وائرس جو ہے وہ پہلی دفعہ پھیلا ہے، تو ہر جگہ دنیا کے اندر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بحث بھی ہو رہی ہے، مختلف تجزیے کیے جا رہے ہیں اور مختلف سلوشن کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو خصوصی طور پہ ایک ٹیم کو بٹھایا گیا ہے جو ڈیٹا انالیٹکس کو استعمال کریں، سارے ڈیٹا کو دیکھیں تاکہ فیصلے جو ہیں وہ ڈیٹا کے اوپر، یعنی اعداد و شمار کے اوپر جو حقیقت ہے گراؤنڈ پہ، اس پہ ہوں، نہ کہ جذبات کے اوپر
فیصلے کیے جائیں تاکہ پن پوائنٹڈ جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے انٹرونشن کی اور جس انٹرونشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ مہیا کی جا سکے. سو وہ ٹیم جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. پھر ایک اور جو اس کے اندر بڑی اہم چیز جس کی میں آج کی میٹنگ میں بھی بات ہوئی کہ ہم نے بتدریج اپنی جو بندشیں ہیں وہ بڑھاتے چلے گئے کاروبار کے اندر, لوگوں کی آمد و رفت کے اوپر, لیکن جس لیول پہ اب ہم آ گئے ہیں تو ظاہر ہے اس کا, اور یہ پہلے سے پتہ تھا کہ اس کے منفی اثرات بھی ہوں گے. تو مستقل طور پر ان کو دیکھنا اور یہ انشور کرنا اور یہ اس کی یقین دہانی کرانا کہ اس سے کہیں ایسی نہ مشکل کھڑی ہو کہ جس میں یہ کرونا سے ہم جو جنگ کرنے کی کوشش کریں اسی کے اندر ہمارے مسائل کھڑے ہو جائیں. تو وہ ایک اور ٹیم اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے, وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور آخری جو ہے ظاہر ہے کہ بہت بڑا منفی معاشی اثر ہے تمام دنیا کے اندر, آپ کو وہ نظر آ رہا ہے. مختلف حکومتیں اس کا مقابلہ بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, گلوبل مارکیٹس گر رہی ہیں, اور اسی لیے حکومت پاکستان نے بھی ایک پروایکٹیو طریقے سے, وفاقی حکومت نے ایک بہت بڑا پیکج, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی پیکج جس کی اناؤنسمنٹ کی, تو پہلے تو وہ کام ہو رہا تھا کہ کیا پیکج لایا جائے. اب اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے کہ اس پیکج کی پہ عمل درآمد جو کروانا ہے, جو امپلیمنٹیشن اس کی کروانی ہے, اس کو انشور کرنے کے لیے. تو وہ ایک اور ٹیم ہے جو یہ کام کر رہی ہے, اور یہ سارا کام جو ہو رہا ہے یہ صوبوں کے ساتھ مل کے کیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ ایک آپ کو قوم کو اعتماد میں لیا جائے کہ ہماری مجموعی طور پر اس وقت حکمت عملی کیا ہے اور اس میں کیا کیا مختلف پہلو ہیں جن کا ہم خیال کر رہے ہیں. آج کے فیصلوں کے اوپر اگر ہم آئیں جی, ایک تو تمام صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن میں شفقت محمود صاحب جو ایجوکیشن منسٹر ہیں, فیڈرل ایجوکیشن منسٹر, انہوں نے بتایا کہ سب کے ساتھ, سارے پروونسز کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ جو 5 اپریل تک تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کو بڑھا کے 31 مئی تک, یعنی رمضان کے مہینے میں بھی اور اس کے بعد عید جو آئے گی اس میں وہ بند رہیں گے. 31 مئی تک تمام پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند رہیں گے. اسی طریقے سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو ٹرانسپورٹیشن کے نظام کے اندر خلل پیدا ہو رہا ہے, اور آج خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے اس کا ذکر کیا, کیونکہ وہاں پر زیادہ تر جو اجناس ہیں, جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, اور اس کے علاوہ جو تیل وغیرہ کی بھی فراہمی ہے وہ سندھ سے یا پنجاب سے زیادہ آتا ہے, تو ان کو مشکلات دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک کل صبح میٹنگ ہوگی جس میں تمام صوبے, گلگت بلتستان, آزاد جموں اور کشمیر بھی ہوں گے, وفاق بھی ہوگا, اور اس کے بعد کل ہی دوسری اگلی میٹنگ جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی ہوگی, وزیر اعظم جس کے اندر ہوں گے. اور یہ بھی میں دہرا دوں کہ اس کے اندر وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں اس کو, چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ ہیں, گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم بھی اس کا حصہ ہیں. تو ایک یہ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ابہام تھا کہ شاید سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں مل کر کام نہیں کر سک رہی ہیں. تو یہ آج 5ویں میٹنگ تھی یہ فورم کے اندر, اور بہت مثبت وہاں پہ بات چیت بھی ہوتی ہے. یہ جو 4 وزراء اعلیٰ ہیں مختلف, یہ 4 مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ تمام جو ہیں وہ مل کے ایک پاکستانی کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم جو ہیں ذاتی طور پر خود اس میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں. تو ایک بڑے مربوط طریقے سے اس میں اکراس پولیٹیکل ڈیوائیڈ, جو مختلف سیاسی پارٹیز ہیں, مختلف صوبے جو ہیں وہ مل کر کام کر رہے ہیں, وہ میں ایمفسائز کرنا چاہتا تھا. تو کل جو ہے ہم ریویو کریں گے کہ کیسے کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں ٹرانسپورٹیشن کے اندر, اور وہ انڈسٹریز جن کو ایگزمپشن دی گئی تھی جو ضروری ہیں, اس میں دوائیوں کے کارخانے ہیں اور دکانیں ہیں, اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کے ہیں, اس میں اس کا ریویو کر کے, اور جو بھی موڈیفیکیشن انٹرونشن کی ضرورت ہو تو کل کی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ کے اندر اس کے اوپر بھی ڈسکشن کی جائے گی. اس کے علاوہ آٹے کی خبر آنی شروع ہو گئی تھی کچھ علاقوں سے کہ وہاں پر کیونکہ لوگ بہت زیادہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے ایک پرائس بڑھنی شروع ہو گئی ہے. پہلی بات تو میں یقین دہانی سب کو دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی آٹے کی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر. اس وقت بھی 17 لاکھ ٹن آٹا موجود ہے ملک کے اندر, اور نئی فصل آنی شروع ہو گئی ہے, تو کوئی کمی نہیں ہے, تو آپ حوصلہ رکھیں. لیکن یہ ایمفسائز کیا گیا کہ جو نئی فصل اب اترے گی اس کی
پروکیورمنٹ کے لیے ہر ممکن جو بھی وسائل کی ضرورت ہے اس کو ہم نے بروئے کار لانا ہے. کوئی اگر ٹرانسپورٹیشن یا کوئی بھی اور لاجسٹکس کا پرابلم ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو کلیئر کرنا ہے. اسی طریقے سے جو فوری طور پہ جو ذرا شارٹیج ہو رہی تھی تو اس میں وہ صوبے جن کے پاس سٹاکس موجود ہیں ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے, ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنی ریلیزز ذرا سے اس کو رفتار بڑھا دیں تاکہ جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس سے قابو پایا جا سکے. لیکن جیسے میں نے کہا آپ کو مطمئن رہنا چاہیے, کمی کوئی نہیں ہے اس وقت ملک کے اندر آٹے کی, نہ آگے کوئی کمی نظر آ رہی ہے. پروٹیکشن میں نے جیسے کہا کہ ہمارے مجاہد ہیں اس وقت وہ ہیلتھ ورکرز جنہوں نے اس بیماری کا ہراول دستہ بن کر مقابلہ کرنا ہے, اور جنرل افضل آپ کو بتائیں گے اس کی تفصیل. این سی سی نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے زیادہ اولین ترجیح کے طور پہ جو ان کی پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ وغیرہ کی ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جائے. جنرل افضل آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے کہ وہ اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کچھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اور نادرا سے جو وفاقی ادارے ہیں کچھ مدد مانگی تھی, اس کا فیصلہ کر دیا گیا, اس کو اپروول دے دی گئی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارا فسکل پیکیج, جو معاشی سٹیمولس کا پیکیج جو اناؤنس کیا تھا وفاقی حکومت نے, اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کے اندر امپلیمنٹ کرنی, کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ لیول تک جائے گا وہ کام, تو اس کی کوآرڈینیشن کے لیے ایک بنا دیا گیا ایک نظام تاکہ صوبے اور وفاق مل کر وہ جو سٹیمولس جو پیکیج معاشی پیکیج دیا گیا ہے وہ عوام تک پہنچے, بر وقت پہنچے, بلکہ صحیح لوگوں تک خاص طور کے اوپر پہنچے. تو اس کے اوپر بھی آج فیصلہ کر لیا گیا ہے. وزیر اعظم جو ہیں وہ کل جو ہے کل یا پرسوں دو بڑے اور انیشیٹوز کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو بہت سارے پاکستانی ان میں جذبہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ مدد کریں اور پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. تو ایک وہ والنٹیئرز کا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم خود اعلان کریں گے اس کا. اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ مالی امداد کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی یہ دونوں چیزوں کا اس کی تفصیلات فائنل کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم اگلے ایک دو دن کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کا اعلان بھی کریں گے. آج انہوں نے این سی سی کی میٹنگ کے اندر اس کے بارے میں بھی بتایا. پھر اس کے علاوہ نیشنل کمانڈ سینٹر ایک جو این ڈی ایم اے کے اندر موجود ہے, اس کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ صوبوں کے ریپرزینٹیٹیوز بھی اس میں بیٹھیں گے اور جو وفاق کے بھی جو مختلف ادارے ہیں وہ ہیں تو اس این سی سی کا حصہ, لیکن وہاں پر ان کے نمائندے جو نیشنل کمانڈ سینٹر میں بیٹھیں گے تاکہ ایک ہی جگہ پر تمام وہ لوگ جو اس مقابلے کے اندر, اس کورونا وائرس کے مقابلے کے اندر کام کر رہے ہیں, وہ سب ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے سارا ڈیٹا ایک ساتھ شیئر ہو سکے, سوال جواب جو بھی انفارمیشن چاہیے, اور ایک مربوط طریقے سے. ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ بہت اچھے طریقے سے صوبے اور وفاق اور عسکری ادارے جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہیں, اور بھی زیادہ اس کے اندر کوآرڈینیشن کے اندر بہتری آ جائے گی. تو یہ بھی آج ایک فیصلہ کیا گیا. آخری جو فیصلہ کیا گیا وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا جو مسلمانوں کی اجتماع کی جگہ ہوتی ہے, مسجدیں ہوتی ہیں, خصوصی طور پر جمعہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مسلم ممالک کے اندر, اسلامی ممالک کے اندر جو ہے اس کے بارے میں فیصلے بھی کیے گئے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو جب نور اللہ قادری صاحب مذہبی امور کے جو وزیر ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ایگزیکٹلی فیصلہ کیا گیا ہے اور کس طریقے سے اس کی عمل درآمد کرانے کے لیے کوشش کی جائے گی. آخری چیز, اور یہ خاص طور پہ وزیر اعظم نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی ضرور بات کرنا, کہ بدقسمتی سے اور خاص طور پہ ابھی تو مہینے بعد رمضان بھی آنے والا ہے, مسلمان جو ہیں کچھ ایسے ابھی بھی ہیں جو اس موقع کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے پہلے بھی وزیر اعظم جو ہیں وہ انہوں نے کمیٹی بھی بنائی تھی, پھر کمیشن بنا دیا تھا, اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی. لیکن یہ بڑی سخت وارننگ دی گئی ہے, اور ظاہر ہے ہر شخص یہ مانے گا, اور خاص طور پہ جیسے آج کل کے حالات ہیں اگر اس میں کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تو وہ ملک کا بھی مجرم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایک بہت بڑا مجرم ہے. تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے عوام کی کہ اگر آپ کو ایسے کوئی حالات نظر آتے ہیں تو آپ بھی اطلاع دیں, جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی خود اپنا کام کریں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذخیرہ اندوزی ہم ہونے نہیں دیں گے. تو اس لیے زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چیزوں کی کمی کو بہت زیادہ واقع ہو جائے گی. میں اس کے بعد
تفصیل کے لیے جو ہیلتھ ریلیٹڈ اقدامات ہو رہے ہیں ظفر مرزا صاحب جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہت شکریہ اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب نے آپ کو تقریباً تمام جو اہم فیصلے تھے وہاں پہ ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا. یہ کافی طویل میٹنگ تھی آج, جس میں چونکہ یہ ایک صحت کا مسئلہ ہے, ایک بیماری کے پھیلاؤ کا مسئلہ ہے, تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ بار بار ذکر آتا رہا ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز کا اور ان کی حفاظت کا, اور وزیر اعظم صاحب اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ فیصلہ ہوا ہے اپنی تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے, اپنے سپلائی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے, کہ انشاءاللہ تعالی 5 اپریل تک ہمارے پاس اتنی تعداد میں پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی چیزیں ہوئیں گی کہ جو ہمارے وہ ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس کہ جو براہ راست کرونا وائرس کے مریضوں کو کی نگہداشت پہ مامور ہیں, ان کو اس کی کمی نہ آئے. تو اس سلسلے میں بہت بڑے بڑے کام اور بہت بڑی بڑی سپلائیز جو ہیں اس وقت پروسیس میں ہیں, اور اس کی تفصیل آپ کو جنرل افضال صاحب بتائیں گے. لیکن یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے چونکہ سب لوگوں کا یہ بہت زیادہ اس کے بارے میں تشویش بھی ہے اور اس کے اوپر بڑا زور بھی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی صورتحال بڑی بہتر ہو جائے گی بائی 5 اپریل. اس کے علاوہ جی ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنی حکومتی ٹیم جو ہے وفاقی سطح پہ جو اس سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے, تو صحت کے حوالے سے ہم نے اپنی ٹیم کو مضبوط کرنے کے لیے انفیکشیس ڈیزیزز کے ایک ماہر ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان, ان کو شامل کیا گیا ہے اور ان کو فوکل پوائنٹ بنایا گیا ہے کرونا وائرس کی ڈیزیز کے حوالے سے, اور اس سلسلے میں صحت کے تناظر میں جو کام کیے جانے چاہیے, اور وہ اب ایک ٹیم کا حصہ ہیں اور ہم سب لوگ مل جل کے زیادہ بہتر طریقے سے ان کی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کام کریں گے. تیسری چیز یہ جی کہ ایک قومی سطح پہ ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی ایک اپنے ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈکس, اور خاص طور پہ وہ جو انٹینسو کیئر یونٹس میں براہ راست کرونا وائرس کے مریضوں کی نگہداشت کرتے ہیں, ان کی ایک ٹریننگ کا پروگرام بھی انشاءاللہ تعالی ہم لانچ کریں گے. اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارا پہلا ہدف کم از کم 5000 ہوگا, اور آنے والے انشاءاللہ 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی یہ ٹریننگ جو ہے اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کو تک پہنچائیں گے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی حفاظت بھی کر سکیں اور مریضوں کا علاج بھی کر سکیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ پچھلے 24 گھنٹے میں جو کیفیت رہی کرونا وائرس کے حوالے سے ان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ تھوڑے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت یہ وبا جس طرح کہ اسد عمر صاحب نے فرمایا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. اب اس میں نمبر بتانے کی ضرورت نہیں, یہ ایکچولی ایک عالمی مسئلہ ہے. ہر ملک نے تقریباً کیسز رپورٹ کیے ہیں. مجموعی تعداد جو کنفرمڈ کیسز کی ہے وہ اب 4.25 لاکھ کے قریب مریض ہو گئے ہیں. اور لیکن اس میں ایک جو خوشائن پہلو ہے وہ یہ کہ ان میں سے تقریباً 1,15,000 جو مریض کنفرم ہوئے عالمی سطح پہ, وہ مکمل طور پہ صحتیاب ہو کے اپنی اپنی زندگیوں میں واپس مشغول ہو چکے ہیں. پاکستان کے حوالے سے ہمارے جو ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ ایک نیشنل کرونا وائرس کے حوالے سے نیشنل کووڈ-19 ڈیش بورڈ تشکیل دیا ہوا ہے, اور یہ ایک ون سٹاپ شاپ ہے جس پہ آپ کو مستند اعداد و شمار ہر وقت ملتے ہیں ریئل ٹائم میں. تو اس حوالے سے 1102 ہمارے پاس کنفرمڈ مریض ہیں اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس کے. پچھلے 24 گھنٹے میں البتہ ان میں 102 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے. اب میں آپ کو کوئکلی یہ بھی بتاتا ہوں کہ علاقائی صورتحال کیا ہے ان مریضوں کی لوکیشن کے حوالے سے. تو آزاد جموں اور کشمیر میں 1, بلوچستان میں 131, گلگت بلتستان میں 84, اسلام آباد میں 25, کے پی میں 121, پنجاب میں 223 اور سندھ میں 417 کرونا وائرس کے کنفرم پیشنٹس ہیں. اور ہمارے ہاں بھی
ریکوری کا عمل بھی اب شروع ہو گیا اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کو یقیناً زیادہ نمبر بتائیں گے، لیکن ابھی تک میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 21 مریض جو ہیں وہ مکمل طور پہ صحتیاب ہو کے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت مختلف ہسپتالوں میں تقریباً 475 مریض داخل ہیں کرونا وائرس کے، اور ان میں سے 575 مریض ہیں ہسپتالوں میں، اور ان میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 570 مریض جو ہیں یہ بڑی اسٹیبل کنڈیشن ہے ان کی، اور یہ ریکوری کے پروسیس میں ہیں، سوائے 5 مریضوں کے جن کی حالت کچھ تشویشناک ہے۔ اب تک 8 ڈیتھس رپورٹ ہو چکی ہیں پاکستان میں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں چونکہ خاص طور پہ جو ہمارے زائرین آئے تھے ایران سے واپس، تو ان کو مختلف صوبوں میں کوارنٹائن کیا گیا، پہلے تفتان میں پھر مختلف صوبوں میں، تو ان کی اور مزید جو مختلف صوبوں میں کوارنٹائن میں لوگ رکھے گئے، ان کی اس وقت مجموعی تعداد جو ہے وہ 6589 ہے، اور ان میں سے اب تک جو ہیں تقریباً 2500 جو ہیں وہ پازیٹیو ان کے ریزلٹس ہیں، جو کہ تقریباً 24% بنتے ہیں مریض کہ جو مریض یعنی ثابت ہو چکے ہیں اپنے ٹیسٹ کے بعد۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی ہوئی ہے، قومی ہیلپ لائن برائے کووڈ-19، 1166 پہ آپ ڈائل کر کے تو معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہمیں 73,000 کالز ریسیو ہوئی ہیں اس ہیلپ لائن کے اوپر، اور ہم چونکہ اب کالز کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے تو اس لیے ہم اس ہیلپ لائن کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی بڑی تیزی سے بڑھا رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو بار بار یاد دلاتا ہوں اپنی روزانہ کے اپڈیٹس میں کہ یہ جس طرح اسد عمر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ ایک ایسی آؤٹ بریک ہے، ایسی بیماری ہے، اور یہ اس طریقے سے پھیلتی ہے اور اس کا پھیلاؤ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے حکومت تو اپنی جگہ پہ اقدامات کرے گی ہی اور کر رہی ہے، لیکن جب تک پوری قوم انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک تمام لوگ اپنی ذمہ داریاں اور احتیاطی رویے نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک ہم اس کے پھیلاؤ کو نہیں روک سکیں گے۔ تو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی کافی بات کرتے ہیں، جو کہ ہماری ایک بنیادی اسٹریٹجی ہے، اس وقت حکمت عملی ہے پاکستان میں۔ تو اس کے 3 نکات میں آپ کے سامنے ہمیشہ 4 نکات ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ میں دہراتا ہوں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے۔ سب سے پہلے یہ کہ غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ آپ کے پاس بہت معقول وجہ ہونی چاہیے اور بہت ضروری وجہ ہونی چاہیے کہ آپ کو گھر سے باہر جانا پڑے، ادروائز آپ کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر جانا ہی پڑے تو ایک محفوظ فاصلہ جو کم از کم 2 میٹر کا ہے لوگوں سے اختیار کریں، لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں، مسافہ نہ کریں، گلے نہ ملیں، اور اس سلسلے میں پرہیز کریں اور فاصلہ قائم رکھیں۔ اور جب بھی آپ کوئی کام کریں، کھانا کھائیں، کوئی چیزوں کو ہاتھ لگائیں تو کچھ عرصے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد کم از کم اپنے جو ہاتھ ہیں ان کو صابن یا سینیٹائزر سے اچھے طریقے سے 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ اگر یہ ہم تمام لوگ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے ان 4 چیزوں پہ صرف عمل کرنا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پاکستان میں اس بیماری کے پھیلاؤ کو مؤثر طریقے سے نہ روک سکیں۔ بہت شکریہ۔ جلال افضل۔ شکریہ عمر صاحب۔ میں آپ کو آج پروگرس بتاؤں گا جو پچھلے چند دنوں میں کام کیے گئے ہیں اور ابھی آج کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جس دن نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس پہ کام شروع کیا تھا اس دن پاکستان میں 700 تعداد تھی آئی سی یو بیڈز کی۔ آج الحمدللہ یہ 19,670 تک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح کوارنٹائن کی حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس جو کوارنٹائن طرح کی چیز تھی وہ تقریباً 400 سے 500 بیڈ تھے، جس میں اسلام آباد میں ایک کوارنٹائن جو ہے وہ بنایا گیا تھا 300 بیڈ کا۔ آج الحمدللہ صوبوں کے
اور ہمارے کوارنٹائن بیڈز کی تعداد 1,62,000 تک پہنچ چکی. اس کے پیچھے ہم لوگوں نے اس وقت جو ہے تقریباً 1795 3 سٹار 4 سٹار ہوٹلوں کو بک کیا ہے، جس میں کمروں کی تعداد تقریباً 42,000 ہے. اور ان کمروں میں ہم ایک بیڈ پہ پلان کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 6 3 سٹار 5 سٹار ہوٹلز جو ہیں ان کے اوپر بھی ہم جو ہے ان کو بھی لاک کر کے رکھا ہوا ہے، اور ضرورت پڑنے پہ وہ 4th لائن آف ڈیفنس کے طور پہ استعمال ہوں گے. میں ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز کی طرف آؤں گا، وہ ہے ہمارے جو میڈیکل ورکرز ہیں ان کی پروٹیکشن کے اوپر. اس وقت پاکستان میں ٹوٹل پبلک سیکٹر کے اندر 1,94,000 کے قریب ہمارے میڈیکل ہیلتھ پریکٹیشنرز ہیں، جس میں جو آئی سی یو بیڈز پہ یا آئی سی یوز میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تعداد 30,000 کے قریب ہے. میں یہاں پہ آج ان بچوں کو، ان بہن بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ان کے لیے بندوبست کیا ہے. ہر ایک کے لیے کٹ ڈیزائن کر دی گئی ہے، جس میں اس کا گاؤن ہے، جس میں اس کی جو اوور آل کمبینیشن ہے، اس میں اس کی شیلڈ ہے، اس کی اینک ہے، اس کے لیے 2 ماسک ہیں N95، اس کے علاوہ 30 ماسک ہیں نارمل سرجیکل ماسک، ہینڈ واش ہے. اور یہ ایک ڈبے میں بند کر کے ایسے ہی سب کو ایشو کیا جائے گا ان 30,000 لوگوں کو، جیسے ایک سپاہی کو جب جنگ لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس کو ایک ویپن دیا جاتا ہے. میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ اگلے اتوار تک، جو کہ 5 اپریل ہے، یہ 30,000 لوگ جو آئی سی یو وارڈز میں کام کرتے ہیں ان کی کٹس ان تک ان کے صوبوں کے تھرو پہنچ جائیں گی انشاءاللہ. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں تقریباً پبلک سیکٹر میں 2,200 کے قریب جو ہے وہ وینٹیلیٹرز تھے. ان وینٹیلیٹرز میں سے کچھ 400-450 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ خراب تھے، لیکن الحمدللہ آج خراب وینٹیلیٹرز کی تعداد جو ہے وہ 61 رہ گئی ہے، وہ بھی پنجاب میں. اور پاکستان ڈیفنس فورسز کا ایک ادارہ ہے جس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ یہ وہ ان کو ٹھیک کر سکیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے. لیکن میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو وینٹیلیٹرز درآمد کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ 10 اور 15 اپریل کے درمیان ہمارے پاس امپورٹڈ وینٹیلیٹرز کی تعداد 1,000 کے قریب ہوگی. اور انشاءاللہ 25 تک یہ تعداد جو ہے 25 اور 30 اپریل کے دوران یہ تعداد 2 سے 3,000 تک پہنچ جائے گی. اور مئی کے مہینے میں اس کی ایویلویشن کرنے کے بعد اس تعداد کو 8 سے 10,000 تک بھی انشاءاللہ بڑھایا جا سکے گا. میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ہمارے پاس امداد جو آئی ہے مختلف جگہوں سے، اس میں کل چائنا کی ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرف سے تقریباً 5 لاکھ ماسک دیے گئے تھے، جن کو صوبوں کے اندر پہلے ہی تقسیم کر دیا گیا ہے. کل انشاءاللہ 50,000 ٹیسٹنگ کٹس آئیں گی، کراچی میں لینڈ کریں گی، ان کو بھی صوبوں کی ضرورت کے مطابق ان تک پہنچا دیا جائے گا. سنگاپور سے تقریباً 15,000 اوور آل کمبینیشنز جو ہیں وہ ایک پرائیویٹ اجاز کے ذریعے اگلے 3 دنوں میں ہمارے تک پہنچ جائیں گی. کل صبح انشاءاللہ ایک IL-76 ووہان میں جا رہا ہے، وہاں پہ تقریباً 15 ٹن کے قریب ہمارا سامان ہے، جس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ آئٹمز ہے 20 وینٹیلیٹرز. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر رہا ہے. نمبر 1 پروٹیکشن اکوپمنٹ جو میں نے بتا دیا ہے، نمبر 2 وینٹیلیٹرز، اور تیسرے نمبر پہ ٹیسٹنگ کٹس. اور میں ٹیسٹنگ کٹس کے بارے میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ 10 لاکھ ٹیسٹ کے لیے کٹس درآمد کرنے کے لیے کمپنیوں کو پہلے ہی آرڈر پلیس کر دیا گیا ہے. ہمیں ہفتے والے دن انشاءاللہ رومچی سے ایک ایئر کرافٹ اور 8 بندوں کی میڈیکل ٹیم آئے گی، جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے ان کو پورے پاکستان میں لے کے جائے گا اور ایڈوائز ان سے لے گا کہ کیسے اس کرائسس سے نبردار آزما ہونا ہے. اس کے علاوہ ہم وہاں سے تقریباً 15 ٹن کے قریب سامان بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں.
گلگت بلتستان کے لیے ہم لوگوں نے رومچی گورنمنٹ سے شنکیانگ گورنمنٹ سے بات کی تھی. الحمدللہ وہاں سے کافی سامان جو ہے وہ خنجراب کے بارڈر پہ پہنچ گیا ہے. کل MI-17 کے ذریعے اس سامان کو گلگت لایا جائے گا اور میرا خیال ہے کہ آنے والے چند ہفتوں کی ضروریات گلگت بلتستان کی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. آنے والے دنوں میں 2 جہاز اور جائیں گے. ایک چانگڈو میں جائے گا جہاں پہ تقریباً 20 ٹن کا سامان پڑا ہوا ہے, اور ایک جہاز جو ہے وہ بیجنگ جائے گا جہاں پہ تقریباً 80 ٹن کے قریب سامان ہے. یہ دونوں جہاز جو ہیں مل کے بیجنگ اور وہاں سے سامان ہمارے پاس لے کے آئیں گے. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف چائنا نے ہمیں ایک واک تھرو ٹیسٹنگ ٹیکنالوجی بھیج رہے ہیں. وہ اگلے 1 ہفتے میں خنجراب پہ پہنچ جائے گی کیونکہ وہ بہت ہی بڑی مشین ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان علاقوں میں جہاں پہ ایک آدمی کا ٹیسٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا, اس مشین کے اندر سے لوگوں کو گزار کے اس کے نتائج حاصل کیے جائیں گے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مشین کا لگانے کا نظام ایسا بنایا جائے کہ اس کو 1-2 دن مختلف شہروں میں رکھ کے لوگوں کو بہت بڑے نمبرز میں ٹیسٹ کیا جا سکے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جو علاقے بہت زیادہ کیسز دکھا رہے ہیں ان کو ڈس انفیکٹ کرنے کا پروسیس پہلے سرکاری بلڈنگز کو کیا جا رہا تھا, وہ اس کو وقتی طور پہ روک کے ان علاقوں میں جہاں پہ یہ کیسز جو ہیں زیادہ ہو رہے ہیں, کل سے 100 پک اپس جس میں ہر ایک کے میں 4 سے 6 گنز ہیں جو ان علاقوں کو کیمیکل کے ساتھ صاف کریں گی. اس کے علاوہ بڑی 3-4 مشینیں درآمد کر لی گئی ہیں, وہ بھی اس کا حصہ ہوگی. اور اس میں سب سے پہلے ہم باراکو سے سٹارٹ کریں گے, چک شہزاد ہوگا, پھر مردان جائیں گے, دینا اور سرائے عالمگیر کرنے کے بعد ملک میں جہاں جہاں یہ کیسز زیادہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ ہم جائیں گے. بہت شکریہ. اس میں قادری صاحب سے پہلے کروا لیں پھر کوسچنز کر لیں. جی قادری صاحب بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو اجمالی طور پر بھائی اسد عمر صاحب نے بتا دیا کہ آج مساجد اور جمعہ اور فرض جماعت کی حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے گئے. کرونا جس طرح ایک بین الاقوامی وبا کے طور پر جو اس کی خوفناک اور ہولناک کیفیت ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ صرف اس کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام نہیں ہے اور ہر طبقہ زندگی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور بالخصوص علماء کا اس حوالے سے, دینی قیادت کا اس حوالے سے ایک بہت مؤثر اور اہم کردار ہو سکتا ہے کہ وہ پیغام دے, وہ آگاہی کو پھیلائیں اور پھیلائیں اس بات کو کہ بتائیں قوم کو کہ اپنے گھروں تک محدود رہیں اور تمام تر عبادات اور ذکر اذکار وہ اپنے گھر میں وہ کریں. اس حوالے سے 13 مارچ کو جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ تھی, اس میں تجویز آئی تھی کہ مساجد اور جمعہ کی اجتماعات کو کس طرح محدود کیا جا سکتا ہے. تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ ہم یہاں سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتے اور آپ مسلسل اس بارے میں علماء کرام کے ساتھ مشاورت کریں. گزشتہ 2 ہفتوں کی مسلسل ان کے ساتھ مشاورت, اور اس مشاورت میں پریزیڈنٹ صاحب نے خود ایک شخصیت کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا, تفصیل کے ساتھ جب چائنا سے واپس آئے تو اس کرونا وائرس کے حوالے سے جو اپڈیٹس تھی, جو معلومات تھی, جو کیفیت تھی, ان سب سے شیئر کر دی اور بات اور مشاورت ان کے ساتھ کر دی.
اس دوران علماء کرام کا مجموعی رویہ بالعموم بہت مثبت اور پازیٹیو رہا. انہوں نے اپنے مدارس کی چھٹیاں کرا دی، جو ان کے وفاق المدارس اور تنظیمات کے جو امتحانات تھے اس کو مؤخر کر دیا ہے، جو ان کے دستار فضیلت اور سالانہ کانوکیشن کے جو بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے ساروں کو مؤخر کر دیا ہے. لیکن ہم چاہتے تھے کہ مزید ہم ان سے کچھ اقدامات کا مطالبہ کریں، اور آج ہماری تفصیلی ان کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی ایک نشست رہی. یہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا تھا اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ، اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو جید علماء اور مشائخ مختلف اسکول آف تھاٹس اور مسالک کے ہیں وہ بیٹھے تھے 10-12 لوگ. اور باقی پروونشل کیپٹلز میں گورنر ہاؤسز میں بھی تقریباً 70-80 لوگ چاروں گورنر ہاؤسز میں اور گلگت بلتستان میں بیٹھے تھے. ان کے ساتھ تفصیلی ہماری بات ہوئی اور انہوں نے یہ بالکل اگری کیا کہ حکومت اگر کچھ احتیاطی تدابیر اپناتی ہے اور حکومت کی پالیسی ہے کہ اس وبا اور بلا کو روکا جا سکتا ہے، اور اس ایریا کا یا متعدی اور وبائی امراض کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی آراء کے مطابق کوئی پالیسی وضع کرتی ہے، تو صدر صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ اس بارے میں جو بھی اقدامات ہیں آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے آج اپنی جو کوارڈینیشن کمیٹی تھی اس میں یہ طے کیا کہ مساجد کو تو ہم بند نہیں ہونے دیں گے. مساجد میں ذکر اذکار بھی ہوں گے، مساجد سے اذان کی صدائیں بھی آئیں گی، مساجد سے تلاوت کی آواز بھی بلند ہوگی، لیکن مساجد کی جماعت کو 5 وقتہ جماعت کو اور جمعے کے نماز کو محدود رکھا جائے گا علماء کرام کی مشاورت اور ان کی رائے کے مطابق. جو نماز جو مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، مسجد کا جو سٹاف ہے اور کچھ بہت ہی محدود تعداد میں وہ لوگ جو ریگولر مسجد کے لیے آتے ہیں اور تندرست ہے اور صحت مند ہے، وہ نابالغ بھی نہیں ہے اور 50 سالہ عمر سے زیادہ بھی نہیں، وہ کچھ محدود تعداد میں آئیں گے اور اس کے مطابق ہوگا، جو جماعت ہوگی اس طریقے سے ہوگی. باقی لوگوں کو کہا جائے گا کہ وہ گھروں میں انفرادی نماز پڑھے یا گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جماعت پڑھے. اور یہ ہم نے جو کیا ہے یہ کل علماء کرام کا کراچی میں مختلف مسالک کے علماء کا ایک فتویٰ آیا تھا. اس فتویٰ کی روشنی میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت وقت اگر اس حوالے سے کوئی صحت، حفظان صحت اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کوئی فیصلے کرتی ہیں تو ہم اس کا احترام کریں گے اور اس کو آگے اس کو فالو کریں گے. اس دوران الازہر کا بھی فتویٰ آیا ہے جو کہ مساجد میں بڑے بڑے اجتماعات کو روکنے کے حوالے سے حرمین شریفین کے ائمہ کی طرف سے فتویٰ آیا ہے، امارات فتویٰ کونسل کی طرف سے فتویٰ آیا ہے، نجف اشرف اور قم کے حوزہ علمی کے اور مراکز کے فتویٰ آئے ہیں. اس دوران ترکی، مصر، سعودیہ، قطر، بحرین، کویت، ایران، الجیریا، تیونیزیا اور موراکو، انہوں نے یہ 21 مارچ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کے اپڈیٹس اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے مساجد کو بڑے بڑے اجتماعات کے لیے انہوں نے بند کر دی. ہاں مساجد کے اندر محدود انداز میں جو ہے وہ جماعت اندر ہوتی ہے، لیکن ایون کہ مکہ مکرمہ 3 دن سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ریاض سٹیز کو مکمل طور پہ بند کر دیا ہے. اس دوران کعبہ شریف کے جو اندر والا مطاف کا حصہ ہے اس کو کلوز کر دیا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندرونی حصے کو اور عثمانی دور حکومت کا جو حرم مدینہ ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا. مسجد اقصیٰ کو بند کر دیا گیا. نجف اشرف میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کا مزار بند ہو گیا ہے. کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بند ہو گیا ہے. بغداد میں امام ابو حنیفہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کو بند کر دیا گیا ہے. یہ سارے جو سٹیپس مسلم امہ نے لیے ہیں
یہ احتیاطی تدابیر کے طور پر اور اپنے ماحول اور حالات کو دیکھ کر کہ جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اور جہاں اس پھیلاؤ کے سب سے زیادہ امکانات ہیں وہاں کو کیسے روکا جا سکتا ہے. کیونکہ میں کوئی بڑی فقہی یا علمی بحث میں یہاں پہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسجد سے زیادہ ساجد کی اہمیت ہے اور نماز سے زیادہ نمازی کی اہمیت ہے. اگر نمازی اور ساجد کی صحت، جان و مال کی حفاظت کسی طریقہ کار کے مطابق محفوظ بنایا جا سکتا ہے تو بہت سارے اوقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مؤذن کو یہاں تک کہا گیا حضرت بلال کو کہ آپ ایک بارش اور طوفان کی کیفیت میں کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ نماز کے لیے مسجد نہ آئیں بلکہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. یہ اعلان اذان کے دوران ہی کیا جاتا تھا. تو اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مسلسل رابطے میں ہیں. صوبائی حکومتیں بھی رابطے کر رہی ہیں. میں بطور خاص پریزیڈنٹ کے آفس کا اور صدر ڈاکٹر عارف الرحمان علوی صاحب کا بطور خاص شکریہ ادا کروں گا کہ بنفس نفیس اور تمام علماء اور مشائخ کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس دوران جن علماء و مشائخ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کا بھی ممنون ہوں. حج کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں. سعودی وزارت حج عمرہ کے ساتھ گزشتہ 3 ہفتے سے پرائم منسٹر صاحب کے حکم پہ میں رابطے میں ہوں. انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ حج کے حتمی جو ایگریمنٹس ہیں جس میں آپ ٹرانسپورٹ ہائر کرتے ہیں، بلڈنگز ہائر کرتے ہیں، کیٹرنگز ہائر کرتے ہیں، ایئرلائنس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس ایگریمنٹس کی طرف ابھی نہ چلے جب تک ہم آپ کو گرین سگنل نہیں دیتے. ہم نے اس حوالے سے حج کے ایگریمنٹس وغیرہ کو موقوف کر دیا ہے. باقی انہوں نے کہا کہ ہم تمام پہلوؤں کو دیکھ کر اور کنگ جو ہے سلمان وہ خود فیصلہ اس کا کریں گے اور ان ممالک کی مشاورت سے کریں گے، اسلامی ممالک سے جن کی بڑی تعداد میں حجاج آتا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے. وہ ہمیں اعتماد میں لے کر ایک فیصلہ کریں گے. شکریہ. بہت مہربانی جی. اس سے پہلے کہ ہم کوسچن لیں، یہ سارے ہمارے جرنلسٹ جو اس وقت ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کیا ہے، شارٹ نوٹس میں آپ سب کا شکریہ جو یہاں 1-2 پہنچے ہیں ان کی بھی مہربانی. ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے جو سب سے پہلے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں. ان کے لیے خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب نے آج ہدایات دی ہیں کہ ان کی سیفٹی سیکیورٹی جو ہے اس کو ہر حال میں مقدم بنایا جائے. تو جنرل صاحب نے آج یہ جو ان کے لیے کٹ پریپیئر کی ہے، یہ کٹ ایک بہت بڑا یہ کہہ لیں کہ جسچر وہ ہے کہ ہمیں کھانے پینے سے زیادہ ان کی سیکیورٹی ریکوائر ہے. تو آپ ایک صرف ان کو میڈیا کے حوالے سے یہ اس ٹائپ کے اندر جو ہے یہ ایک بڑی اوور آل کمبینیشن ہے. 2 پیئر ہیں دستانوں کے، 2 ہیں N95. یہ جو میڈیکل گاؤن ہے یہاں پہ شیلڈ ہے اور اس کو شیلڈ ہینگر بھی ہے جو سر پہ پہننے کے لیے. 30 میڈیکل ماسک ہیں، ہینڈ واش ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک وہ ہمارا بچہ یا بچی جو اس میں کام کر رہی ہوگی ICU میں، یہ اس کے لیے ہے. اس میں یہ اینک بھی شامل ہے جو کہ اس ڈریس کا حصہ ہے. انشاءاللہ یہ 5 تاریخ والے اتوار کو ہر وہ بچہ ڈاکٹر اور وہ بچی جو ڈاکٹر ہے، جو نرس ہے، جو اور کسی کام سے اس وارڈ میں کام کرتی ہے، ان سب کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری اس وقت ٹیسٹنگ لیبارٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ 30,000 سیٹس جو ہیں یہ پروونشل گورنمنٹ کے تھرو ان تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اویس قیانی سے شروع کر لیں. لاک ڈاؤن اور کرفیو کے حوالے سے خصوصاً اس پر کیا فیصلے لیے گئے ہیں اور
اور سیکنڈلی چیئرمین انڈیویجل ہر کسی کو یہ پتا ہے. لیکن ایک جو چیز کا جو سامنے آئی کہ اس طرح ٹرانسفر کیا گیا کہ کل جو سامان آیا چائنا سے وہاں پر سی ایم سندھ کے حوالے سے کچھ چیز ہے کہ شاید نے 2 لاکھ ماسک رکھ دیے اور باقی پھر بیٹے. یہ دونوں اس پہ ذرا تھوڑا سا اسد بھائی. دیکھیں لاک ڈاؤن کے اوپر تو ذرا سا میں دوبارہ دہرا بھی دوں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ یا ہوتا یا نہیں ہوتا نہیں, یہ ایک تدریجی عمل ہے. تمام دنیا میں حکومتیں جو ہیں وہ اپنے حالات کا جائزہ لیتے وقت اپنے فیصلے بدلتے گئے ہیں, اور عمومی طور پر یہی ہوا ہے کہ بندشیں بڑھتی گئی ہیں اور جن چیزوں کے اوپر پابندی ہے ان میں اضافہ ہوتا گیا ہے. یہی پاکستان کے اندر عمل گزرا ہے. تو آج کی میٹنگ میں کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کی گئی. جو پہلے فیصلے ہوئے تھے وفاق کے دارالحکومت کے اندر بھی اور جو صوبوں کے اندر تھے وہ بھی قائم ہے, لیکن اس کے اوپر ضرور بات چیت ہوئی کہ مستقل طور پر ہم نے اس کو دیکھتے رہنا ہے اور پھر جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے ہیں اس کے لحاظ سے ہم نے فیصلے کرنے ہیں. یہ جو چائنا سے سامان آیا ہے, میں جنرل افضل سے بولوں گا کیونکہ وہ NDMA کے پاس آیا تھا, تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں. نیشنل سیکورٹی کونسل نیشنل کوارڈینیشن کونسل کے اجلاس میں ایک فیصلہ کیا گیا تھا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ جب جو امیڈیٹ چیزیں خریدنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر, اس میں صوبے جو ہیں وہ خود خرید سکتے ہیں. اور NDMA کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ان کو اتنی سپیس دیں کہ جو سامان پاکستان کے اندر اویلیبل ہے وہ وہ PDMAs اور پروونشل گورنمنٹ خرید سکیں. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ باہر سے جتنا سامان آنا ہے وہ NDMA ہینڈل کرے گا. جو یہ سامان کل آیا تھا اور اسی کی ایکسٹینشن کل آئے گی, یہ 5 لاکھ N95 ماسک آئے تھے اور انشاءاللہ کل 50,000 کٹس آئیں گی. یہ پاکستان کے لیے آئی تھیں. ہم نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی باہر سے تحفے کے طور پہ کوئی سامان آئے گا تو ہمارے ملک کی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فگر جا کے اس کو ریسیو کرے گی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل انشاءاللہ گورنر سندھ کریں گے. ہفتے والے دن ایک کچھ سامان جو ہے وہ رومچی سے آ رہا ہے. وہ فارن منسٹر آف پاکستان جناب شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ نہ صرف چائنیز ٹیم کو ریسیو کریں گے, ڈاکٹرز کی ٹیم کو ریسیو کریں گے, بلکہ وہاں سے رومچی سے جو تحفے کے طور پہ سامان آ رہا ہے اس کو دیکھیں گے. میں مجھے بات کر لینے کیا نہیں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اوپر میری کل جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, میری وہاں پہ کور ہیڈ کوارٹر میں بھی بات, اور یہ مسئلہ ہم لوگوں نے صحیح اچھے طریقے سے ریزالو کر لیا ہوا ہے. تھینک یو. جی ادھر سے پہلے کون لائن پہ جی رضوان آپ کرنا چاہ رہے ہو؟ اچھا جی بولو بیٹے, جسے ہاتھ کھڑا کیا بولو. شہباز آپ کرنا چاہ رہے ہو, بولو. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. جی یہ مقامی طور پہ تیار کی گئی ہیں یا یہ بھی تحفے میں آئی ہیں؟ اور دوسرا حج کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تیاریوں سے روک دیا گیا ہے. آپ لوگوں نے بھی جو کام کرنے تھے ویکسینیشن یا باقی ٹریننگ کے وہ بھی روک دیے گئے. ٹریننگ کے تو چونکہ اجتماعات پہ پابندی ہے اور ٹریننگ کے تو کم از کم 500,000 لوگوں کی اجتماع ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم نے بند کر دیے ہیں. اور ویکسینیشن میں بھی ہمارے پاس ٹائم گیپ ہے, ہو سکتا ہے. یہ سامان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک سوائے جو کل ماسک آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی تحفہ آیا نہیں ہے. یہ 30,000 میں 30,000 کی وہ یہ 30,000 جو ہیں یہ NDMA نے خریدے ہیں. اس میں سے کچھ سامان جو ہے آ چکا ہوا ہے. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک فلائٹ کل ہے, 1 یا 2 فلائٹیں انشاءاللہ ہفتے والے دن ہوں گی. گورنمنٹ آف پاکستان نے $50 ملین جو ہیں اس وقت ہماری ایمبیسی چائنا میں رکھوائے ہیں. ہم مختلف قسم کی جو چیزیں چاہیے وہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق خرید رہے ہیں, اور گورنمنٹ نے وہ پیسے وہاں پہ اس لیے رکھوائے ہیں کہ پیسوں کو یہاں سے بھیجنے میں اور چیزوں کو خریدتے وقت دینے میں کوئی وقت ضائع نہ ہو. اور مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی انسٹرکشنز ہیں کہ یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ جلد بجلد یہاں پاکستان میں پہنچ جائیں. شکریہ.
جی عرفان رضا، سید عرفان رضا ڈانس. جی عرفان رضا ڈان. نہیں چل رہا جی یہ سسٹم، چھوڑ دیں. بس کر دیں میم. وہ سسٹم کام نہیں کرا. چلے کل بہتر کل انشاءاللہ کل لیں گے ہم جی، اس کو بہتر پلیس کر کے اس کو ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ بہتر کر لیں گے. آواز